الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمین وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے درس قرآن مجید کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو، یاد رکھنے والوں کو اور آگے پہنچانے والوں کو اور آگے پہنچانے کا ذہن رکھنے والوں کو مالی دو جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن اور صاحب قرآن اور ہم تک قرآن کے معالم اور مطالب سمجھانے والے اور پہنچانے والے علماء حق ان کا ساتھ اور سنگت مالک ہمیں نصیب فرمائے۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نسبت بڑی شے ہے۔ نسبت بندے کو بہت بلند کر دیتی ہے، نسبت اعلیٰ کر دیتی ہے اگر اعلیٰ سے ہو، نسبت پاکیزہ سے ہو، پاکیزہ لوگوں سے ہو تو پھر وہ بندہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اس میں گفتگو کریں تو بڑا ٹائم چاہیے، لیکن ہم اس آیت کے تحت بات کرنے لگے ہیں جو میں نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان کا کتا، یعنی اصحاب کہف کا کتا، غار والوں کا کتا۔ سورہ کا نام بھی دیکھیے، آپ دیکھیے سورہ کا نام کیا ہے، سورہ کہف۔ اب پوچھیں یہ کہف ہے تو کہف تو غار کو کہتے ہیں، وہ کس کا غار ہے؟ اصحاب کہف کا، آپ قرآن پاک میں موجود ہے، کہف والوں کا غار۔ اور غار بھی بڑے ہیں، لیکن یہ غار اللہ کے یاروں کا غار ہے، اللہ کے پیاروں کا غار ہے۔ سورت کا نام ہی کاف رکھ دیا ہے، یہ کوئی بندوں کا رکھا ہوا نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اصحاب کاف ہیں، اصحاب کاف تو نسبت ہو جائے نا، تعلق ہو جائے نا تو پھر عام بھی عام نہیں رہتی، وہ بھی خاص ہو جاتی ہے۔ یہاں اصحاب کاف ہے تو وہ اب اس غار کا جو تذکرہ ہے وہ اصحاب سے ہے کہ ہر ایک کا غار نہیں ہے، یہ اللہ کے یاروں کا غار ہے جو اس میں رہے ہیں۔ اور پھر کہا اصحاب کہف کا کتا، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے ان کا کتا۔ یہ کتے تو بڑے ہیں، وہ سارے کتی کے بچے ہیں، لیکن کچھ کتی کے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بھونکتے نہیں ہیں بلکہ ادب کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک پھر جو ان کے بندوں پہ بھونکتا نہیں نا، اللہ پاک اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آپ میں سے کتنا کو بندہ ہو نا تو کہے گا میرے یار کے کتے کی یہ بات ہے، میرے یار کا کتا تو یوں بیٹھتا ہے، یوں بیٹھتا ہے، ممبروں پہ بیٹھ کے وہ باتیں بتائے۔ اب وہ ہے کتا لیکن بیٹھا یاروں کے پاس ہے، ادب اس نے پیاروں کا کیا ہے۔ اللہ پاک نے یوں ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا، یعنی یہ آوارہ کتا نہیں ہے، اس کے گلے میں نسبت کا ہار ہے۔ ہر کتے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے یاروں کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ۔ تو اگر بندہ سمجھ آئے، سبحان اللہ، مجھے یہ بتاؤ بھی، میں ابھی گفتگو کروں گا، کتا ادب کرے اور کتا ان کے ساتھ رہے، اللہ پاک اس کا تذکرہ کرے، اوکے ان کا کتا، اس کی ادائیں بیان کرے۔ مجھے بتاؤ بلا تشبیہ و تمثیل، نبیوں کے پاس بیٹھا تھا، نبیوں کا ادب کیا تھا، نبیوں کا یار تھا، کس کے دہانے پہ بیٹھا تھا؟ غار پہ،
تو اندر کون تھے؟ ولی. تو ان کا کتا اس کا ذکر قرآن میں ہو اور اس کے اللہ پاک ادائیں بیان کرے، تو جو نبیوں کے یار ہوتے ہیں اور جو رسول اللہ کے صحابی ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ وہ تو حضور کے اصحاب ہیں. یہ جو کے ہے نا یہی شان ہے. حضور کے ہیں آل بیت، حضور کے ہیں اصحاب رسول. تو پہلے کسی نبی کے ماننے والوں کے دہانے پہ کتا بیٹھے ان کا ادب کرے تو اللہ پاک اس کے تذکرے کرے اور مالک ان کی ادائیں بیان کرے، تو پھر ان کے یاروں کا کیا ادب جو نبی کے پاس بیٹھنے والے ہیں. لیکن سمجھ اسے ہی آتی ہے جس پہ رب فضل فرمائے، جس سے رب ہدایت دے. اب آیت کریمہ میں آپ غور کریں، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں. اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یعنی لو رأیتہم، اگر تم ان کو دیکھو اصحاب کہف کو، ایقاظاً بیدار، یعنی ایقاظاً تم انہیں بیدار دیکھتے ہو، سمجھتے ہو بیدار، یعنی منتبہین کہ وہ اٹھے ہوئے ہیں، جاگے ہوئے ہیں. یہ کیوں کہ تم انہیں جاگتا ہوا گمان کرتے ہو، جاگتا ہوا دیکھتے ہو، حالانکہ وہ جاگ تو نہیں رہے، وہ تو سوئے ہوئے ہیں. لیکن پھر کیا تم انہیں دیکھتے ہو کہ ایقاظاً وہ جاگے ہوئے ہیں، منتبہین اٹھے ہوئے ہیں، بیدار ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ لِأَنَّ أَعْيُنَهُمْ مُفْتَحَةٌ، اس لیے مفتاحتن، اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. تو جب آنکھیں کھلی ہوں تو پھر کیا گمان ہوگا؟ آپ سمجھے کہ یہ تو اٹھا ہوا ہے. تو اس لیے فرمایا تم انہیں یہ خیال کرتے ہو، تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ اٹھے ہوئے ہیں. وہ اٹھے ہوئے نہیں ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان کی آنکھیں کھول کے رکھی ہیں. اب جب آنکھ کھولی ہوگی تو اس سے یہی محسوس ہوگا کہ اٹھے ہوئے ہیں. طاہرہ جو سوتا ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. تو وہم رقود، اللہ پاک فرماتا ہے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور تم اسے جاگتا ہوا گمان کرتے ہو. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو ذات الیمین، یمین کی جانب اور شمال کی جانب ہم انہیں بدلتے ہیں. کیا شان ہے اصحاب کہف کی کہ ان کی کروٹیں بدلی جاتی، ان کی کروٹیں بدلی جاتی. ایک تو یہ مانا کہ اللہ پاک اپنی قدرت سے ایسے ہی کسی کو بھیجے بغیر ہی ان کی کروٹیں بدلتا. اللہ پاک قادر ہے، نہ بھیجے کسی کو غم کرے کروٹ بدل جاتی ہے. تو کیا شان ہے ان کی کہ جن کی کروٹیں رب بدل رہا ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اب کیا اتنی دیر تک زمین انہیں کھا سکی ہے؟ کتنے سال وہ سوئے رہے، اور سورج کی شعاع نہیں اوپر پڑنے دے رہا مالک، کہ تکلیف ہوگی. وجہ اس کی تو اتنی دیر تک مٹی نہیں کھا سکی. تو وہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تو نعوذ باللہ یہ فلاں تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کھا گئی تو یہ تو وہ، بہت کچھ کہتے ہیں اس پہ. ان کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یاروں کو ضائع نہیں کیا جاتا، یاروں کی حفاظت ہوتی ہے. یہ یار ہیں جن کی حفاظت ہو رہی ہے کہ ان پہ شعاع بھی نہیں پڑنے دیتا مالک، اور مٹی کو بھی نہیں کھانے دیتا، بلکہ ان کی کروٹیں بدلی جاتی ہیں. پھر فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا باسط ہے، یعنی اس کا کتا پھیلائے ہوئے ہے. کس کو باسط؟ پھیلانا، کشادہ کر دینا. ذِرَاعِهِ یدیہ، اپنے دونوں بازوؤں کو. ذرا اللہ فرماتا ہے ان کا کتا اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے. کہاں؟ بالوسید، غار کے دہانے پر وہ بازو پھیلا کے بیٹھا تھا. کتنی اللہ پاک کے ہاں اللہ کے بندوں کی عزت ہے. اللہ ان کے کتا جو ان کے دہانے پہ بیٹھا ہے، صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ کتا بیٹھا ہے، بلکہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی خالق کائنات جل وعلا نے اپنے لاریب کتاب میں بیان فرمایا ہے. اب بھی نہ ہم سمجھے کہ اللہ کے نیک بندوں کی عزت کیا ہے. یہ آج کی پتہ نہیں کون سی قوم آ گئی یا کون سے سکالر آ گئے ہیں جو اولیاء پہ بولتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو نعوذ باللہ من ذالک
پتہ نہیں کیسے کیسے یہ موقع ملے گا تو اس سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ، لیکن یہ قرآن سے دور ہے۔ مجھے یہ پوچھو ان کو یہ کتا کون ہے؟ اشرف مخلوق ہے؟ پھر کتے کی ادائیں کیوں مالک بیان کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کتے کی نسبت یاروں سے ہو گئی ہے، اس کتے کی نسبت اللہ کے بندوں سے ہو گئی ہے، اور وہ بیٹھا دہانے والا، اس کا دہانے پہ بیٹھنا کس انداز سے اللہ پاک وہ ادائیں بھی بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن سمجھ اسی آتی ہے جسے اللہ دیتا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، اور ان کا کتا اپنے بازو پھیلائے ہوئے غار کے دانے پر بیٹھا تھا۔ وَكَانُوا إِذَا انقلبوا انقلبا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کو تو اللہ بدلتا، آرڈر فرماتا، حکم دیا، جبریل کو بھیجتا، فرشتے آگے بدلتے کروٹ ان کی، تو یہ کتے کی کون بدلتا تھا؟ اب جب میرے پاس ٹائم بھی رہا تو انشاءاللہ اس پہ میں سیر حاصل گفتگو کروں گا، اور اس میں آپ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کو بھی رکھوں گا، اور اسرائیل بد مذہب کے سلفیوں کی تفسیر، اسرائیل نیاز پقیدہ تفسیر، بے نیاز تفسیر ان کی، وہ بھی رکھوں گا، فتح المنان بھی رکھوں گا ان کی، فتح المنان، اس کے علاوہ سمرقندی، وہ رکھیں گے اور بتائیں گے کہ ان لوگوں نے کیا لکھا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے کیا لکھا ہے کہ یہ جو کتے کی کروٹ کیسے بدلتی۔ اس کے لیے تو کلام یہاں آئے نہیں، ادھر تو یہی آیا ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم انہیں بدل دیں۔ اب کتے کو کون بدلتا تھا؟ جو دانے پہ بیٹھا تھا۔ صحابہ کعبہ کی تو کروٹ بدلی جاتی، تو کتے کی کیسے بدل جاتی تھی؟ تو آپ ابن کثیر کو بھی پڑھ لو، تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت پڑھ لو، اور اپنے جو ان کے ہیں بد مذاہب کے وہ بھی پڑھ لیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ان کی صحبت کی برکت سے ہوتا تھا کہ اللہ پاک جب اصحاب کہف کو پلٹتا نا تو اصحاب کہف کی صحبت کی برکت اس کتے کو ملتی تو کتا بھی بدل جاتا، کتا بھی پلٹ جاتا۔ تو جب مالک اس طرف انہیں کرتا تو کتا بھی ادھر چلا جاتا۔ جب ایسے سمجھو جیسے لوہا و مقناطیس کا تعلق ہوتا ہے کہ کس طرح وہ پکڑتا ہے لوہے کو، اور لوہا کس طرح اس کی طرف کشش ہوتی ہے، اسی طرح صحابہ کہف کے ساتھ اس کتے کو یہ نسبت ہو گئی تھی، اور اتنی برکت تھی کہ جو ہی ان کو پلٹا جاتا تو وہ بھی پلٹ جاتا۔ اگر کتے کو اتنی برکت مل سکتی ہے تو انسان کے بچے کو کتنی مل سکتی ہے؟ اگر انسان کا بچہ بنے تو کتے کا بچہ بیٹھے تو اسے مالک نواز دے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں نا، کتے کا بچہ جسے اچھا نہیں سمجھا جاتا وہ بیٹھے ادب کرے تو اسے بھی صحبت کا اثر ہو، اس کی ادائیں بھی بیان ہو، وہ بھی پلٹے۔ تو میں کہتا ہوں اگر انسان کا بچہ بچہ بن کے بیٹھے تو رب اسے کیا کچھ نہیں دے گا، لیکن جو انسان بنے تو پھر نا، یا تو حیوان کو مل رہا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ، تو جب اذن قلبو، امام یہ جلالین ہے وہ کہتے ہیں کانو اذن قلبو، جب وہ پلٹتے، ان قلبا، کتا بھی پلٹ جاتا، وَهُوَ مِثْلٌ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ، اور وہ کتا بھی سونے میں اور جاگنے میں ان کی مثل تھا، یعنی کتے کی بھی آنکھیں کھلی تھیں، جیسے صحابہ کہف کی کتا آنکھیں کھلی تھیں، تو ان کی برکت سے کتے کا بھی یہ اثر بڑھا کہ اتنا صحبت کا اثر ہوا کہ کتے کی بھی آنکھیں کھلی ہیں، وہ سویا ہوا ہے۔ لیکن جیسے صحابہ کہف کے متعلق یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ظاہری سوئے ہوئے نہیں ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، اللہ بندوں سوئے ہوئے ہیں، اسی طرح کتا بھی سویا ہوا ہے اس انداز سے، لیکن آنکھیں اس کی بھی کھلی ہوئی ہیں، وہ جاگنے میں، وہ سونے میں اصحاب کہف کی مثل ہے، اس کی مثل ہے، اس طرح ہے، تو وہ پلٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں صحبت اچھوں کی اختیار کرو، صحبت پقیدہ کی اختیار کرو۔ اس پہ تو قرآن بھی ہے، اس پہ تو احادیث سے مبارکہ بھی شاہد ہیں کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو تو اچھے ہو جاؤ گے، اچھوں میں نام آ جائے گا، اچھوں میں لکھے جاؤ گے، اچھوں کی برکت نصیب ہوگی۔ تو یہ آج کے لوگ تو باپوں کا نام دے کے لوگوں کو اولیاء سے دور کر رہی ہیں، صالحین سے دور کر رہے ہیں، پوری امت کا رشتہ قطع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ لگے ہوئے ہیں، شیطان کا کام ہے شروع سے اب تک کہ اللہ سے رابطہ منقطع ہو جائے۔ تو ظاہر اللہ سے رابطہ پہ کروانے والے نبی ولی ہوتے ہیں، تو یہ باپوں کا نام دے کے ولیوں سے دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا رشتہ ہماری طرح ہی شیطان کے ساتھ پکا ہو جائے۔ تو ہم بھی نہیں ہونے دیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام رہیں گے۔
حق والے رہیں گے اور لوگوں کو پہچان کراتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے. جو رب کے یار ہو جاتے ہیں پھر ان کے پاس بیٹھنے سے بڑا اثر ہوتا ہے. بخاری شریف میں موجود ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہ بے نیتہ مجرم بیٹھا ہوا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں میں نے بخش دیا سب کو، تو ہماری پاپی مجرم بھی تھا. تو پھر اس کا جواب کیا تھا؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کیا پاپی مجرم کو بھی بخش دیا؟ تو اس کا مفہوم یہ تھا اے فرشتوں تم اس پاپی مجرم کو دیکھ رہے ہو، ہم تو انہیں دیکھ رہے ہیں جن کے پاس بیٹھا ہے. یہ تو ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا. ادھر یہ لکھا کہ جن کے پاس بیٹھنے والا ساری ساری رات عبادت کرتا تو بدبخت نہیں رہتا. وہ تو نور پہ نور ہے، ساری ساری رات ان کے پاس عبادت کرنا ذکر کرنا نور پہ نور ہے. ادھر تو وہ مجرم ہے پاپی. القوم لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا. تو حضور کے غلاموں کے پاس بیٹھنے والا، حضور کے پاس بیٹھنے والا ایمان کی حالت سے محبت کی نگاہ سے بیٹھا ہو، دل سے محبت لے کر بیٹھا ہو، تو کیا اس پہ کرم نہیں ہوں گے، اس پہ فضل نہیں ہوں گے؟ یقیناً ایسا وہی شخص کہہ سکتا ہے جو دین سے ہٹا ہوا ہو. وغیرہ صاحب کہف کے کتے کے بعد ان کے بعد بیٹھنے والا کتا بھی برکت پا رہا ہے، صحبت کا اثر اسے بھی مل رہا ہے. اس طرح حدیث و قرآن پر شاہد ہیں. اور جس کو وہ حدیث پاک موجود ہے لیکن میاں صاحب نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے حدیث پاک کا. وہ کیا کیا؟ نکاح بندے دی یاری انجے جی میں دکان اتارا. یہ حضور کی حدیث کا شعری صورت میں ترجمہ کیا ہے کہ آپ نے خود فرمایا نکاح بندے دی یاری انجے جی میں دکان اتارا، سودا پاوے لئیے یا نہ لئیے اور لے آن ہزار. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ایسی ہے کہ بندے میں اس نے وہ بھی نہ دے، وہ یہ بھی نہ لے سکے، لیکن ان کی نیکی اس کے دل میں منتقل ہوگی. ان پہ جو رحمت کی برسات ہو رہی ہے ان کے ذریعے اس کے دل میں کنورٹ ہوگی. یہ بیٹھا بیٹھا بدلے گا، اس کی دل کی حالت بدلے گی اور اندر بتائے گا کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ خدا کا بندہ ہے جس سے میرے دل میں یہ ہلچل مچ گئی ہے اور مجھے توبہ نصیب ہو رہی ہے. میرا دل اللہ کی طرف جھک رہا ہے، میرا دل اللہ کی طرف جا رہا ہے اور توبہ کی طرف میرا ذہن آ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کی عبادت کروں. تو یہ اندر اندر سے کام ہو گیا ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں تو نکاح بندے دی یاری انجے جویں دکان اتارا، سودا پاویں لئیے یا نہ لئیے ہو لے آن ہزاراں. پیڑے بندے دی یاری انجے جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے. بچ جاؤ ان سکالروں سے، یہ جو دین سے دور بد مذہب ان سے بچو. پیڑے بندے دی یاری انجے جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنکیاں پہن ہزاراں. کہیں نہ کہیں جراثیم اس کا لگ جائے گا اور تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی، برباد ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ والوں سے یاری لگاؤ، نیک بندوں کے پاس بیٹھو. یہ کیا صحبت یہ نہیں ہے کہ صحبت یہی ہے کہ بس جسم قریب ہو. یہ موبائل کی تھوڑی صحبت ہے جو آپ کو دن رات مل رہی ہے. تو ان کی صحبت سے نکل کے اچھوں کی صحبت اختیار کرو. یہ بھی ایک صحبت ہے. صحبت صرف جسمانی نہیں ہوتی، صحبت معنوی بھی ہوتی ہے کہ آپ کا رخ مدینہ پاک کی طرف ہو جائے تو روحانی اللہ کی طرف آپ کا رخ ہے تو اللہ کے ساتھ ہے، آپ کی روح وہاں ہے تو روحانی معیت، جسمانی معیت. تو اب یہاں دیکھیے جو میں بات کرنا چاہتا تھا یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید حوالے بھی دوں گا، لیکن آج صرف اتنا یاد رکھیں اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں کہ پہلے تو یہ دیکھیں اس کا رنگ بھی بیان کیا ہے. ہاں بتاؤ کتنے کتے ہیں، کتنے کتے چلے گئے اور کتنے اب کتے بھونک رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. مر جاتے ہیں ان کی قبر پہ کتے پیشاب کرتے ہیں. جب مرتے ہیں جو بڑے بڑے بولتے ہیں نبیوں بلیوں پہ، بعض پہ کتے آ کے پیشاب کرتے ہیں. بعد میں ہو سکتا کتے بھی تو ہی سمجھتے ہوں وہاں جانا بھی، تو ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا. آج بھی خواجہ خواجہ ہے، آج بھی داتا داتا ہے، آج بھی فرید فرید ہے، آج بھی باہو باہو ہے، آج بھی غوث غوث ہے. یہ جتنا مرضی بولے آج بھی اعلیٰ حضرت ہے، آج بھی ان کا نام ہے. تو یہ آپ سمجھے کتنے کتے ہیں. کتوں کے رنگ بھی یاد نہیں، کتے یاد نہیں کہ کتنے کتے ہیں، کتنے مر گئے، چاہے وہ انسانی شکل میں ہوں چاہے وہ 4 ٹانگوں والے ہوں، کہاں گئے. لیکن اس کتے کا رنگ بھی بیان کیا ہے. اب اندازہ لگائیں کتے کے رنگ کو بھی محفوظ کیا گیا ہے. جو یاروں کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کی رب ادائیں بھی بیان کرتا ہے، پھر بندوں کے دل میں ڈالتا ہے. اب اس کا رنگ بھی یاد کرنا، تو صرف یاد نہیں لکھا بھی ہے کہ جو بھی آئے وہ سمجھے. جو یار کے ہو جاتے ہیں اس کے رنگ بھی بیان کیے جاتے ہیں اور اس سے بھی جو آگے سلسلے ہیں وہ بھی ہیں. اب دیکھیں
کہتے ہیں وہ کلبہم کان اصفر اللون، کہ اس کا رنگ کون سا تھا؟ کہتے ہیں اس کا زرد رنگ تھا، یعنی زرد رنگ کا اصحاب کہف کا کتا تھا۔ اور بعد نے کہا کہ اس کا جو رنگ ہے اسمر اللون، وہ گندمی رنگ تھا، گندمی، اسمر اللون گندمی رنگ تھا، اور اس کا نام بھی لکھا واسمہ قطمیر، اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر۔ دیکھو ساروں، کسی کو پوچھے نہ ہوتا تو پردادے کا نام نہ یاد ہو، آپ دیکھنے آپ میں سے سننے ہیں جو، اور پوچھے پردادے کا پوچھنے، چلو لکڑ دادے کا پوچھنے، نانے کا پوچھے، پر نانے کا پوچھیں، لکڑ نانے کا پوچھیں، کتنوں کو یاد ہوگا؟ لیکن یہ کتنی صدیاں بیت گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، آج بھی کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے قطمیر۔ نسبت کیا فائدہ دیتی؟ نسبت اچھوں سے ہو جائے، صدیاں بھی بیت جاتی ہیں، تذکرہ اس کا ہوتا ہے، اس کے رنگ و روپ کا بھی ہوتا ہے، اس کا نام بھی یاد رکھا جاتا ہے، اسمہ قطمیر، اور اس کا نام قطمیر ہے۔ فلما خرجوا تابعہم، سب جب اصحاب کہف نکلے نا تو وہ آپ کے پیچھے چل پڑا، وہ اصحاب کہف کے پیچھے چلا۔ فمنعوہ، تو اصحاب کہف نے اسے روکا، کیونکہ وہ تو بادشاہ سے نکلے تھے ادھر، تو یہ کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، تو یہ بھونکے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ تو یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، یہاں آ گئے ہیں، تو کتے کو انہوں نے منع کیا، یعنی واپس چلا جا، کتا ان کے پیچھے تھا۔ فَأَنْتَقَهُ اللَّهُ وَتَكَلَّمَ، اللہ نے کتے کو گویائی عطا فرما دی، ما فی الزبیر بیان کرنے کی قوت دے دی، یعنی کتا بولنے لگا۔ تکلم، اللہ نے اسے انطاق دیا، بولنے کا اسے توفیق دی، تو کتا بول پڑا۔ وَتَكَلَّمَ وَقَالَ، اور اس کتے نے کہا اما احب احباب اللہ فمکنوه من الذهاب معهم فلما ناموا مكنوا بهم لما استيقظ معهم ولما ماتوا مات معهم وعملوا۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے کتے کو گویائی عطا فرمائی، کتا بول پڑا، اس نے کہا اصحاب کہف سے، جس کا مفہوم ہے نہ میں بولنا، نہ میں شور مچاواں، نہ میں بھونکاں، میں ان کتوں میں سے نہیں ہوں جو یاروں پہ بھونکتے ہیں، جو اللہ کے محبوبوں پہ بھونکتے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ صرف ہماری ہی کتب تفسیر میں نہیں ملے گی، یہ بات تو دوسروں سے بھی میں واضح کروں گا، انہوں نے بھی لکھی ہے کہ کتے نے کہا کہ میں اللہ کے محبوبوں سے دشمنی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ اللہ کے محبوب ہو، اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ تو پھر اس کتے نے کہا کہ میں کون ہوں؟ احب احباب اللہ، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے اولیاء سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور کتے میں سے بھی بعض کتے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے یاروں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سے کتے ہیں جو یاروں پہ بھونکتے ہیں۔ احب احباب اللہ، اس کتے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، اس نے کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں جو یاروں پہ بولتا ہے، بلکہ میں اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے محبوبوں سے دوستی رکھتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو صحابہ کہف نے پھر اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا کہ جب یہ ہم سے محبت کرنے والا ہے تو جب وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھونکتے نہیں ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھونکتے نہیں۔ دیکھو کتے نے اپنی عادت چھوڑ دی تو مقام کتنا پایا۔ اس سے یہ بھی اشارہ ہے، ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں اور کتے نے عادت چھوڑی ہے تو کتے کا مقام کیا ہے؟ بھونکنا اس کا کام ہے، لیکن اس نے بھونکنا چھوڑا یاروں پہ اور چپ رہا، تو رب نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اس کی ادائیں بیان کی ہیں، تو اشارہ اس طرف ہے انسان اپنی بھونکنے والی عادت چھوڑ اور رب کے یاروں سے محبت کر، اطاعت کر، فرما برداری کر، پھر دیکھ رب تجھے کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ کتا عادت چھوڑے مقام پا جائے، اور ہماری عادت وہی ہے اللہ اور اس کے ولیوں پہ باتیں کرنا، نبیوں پہ باتیں کرنا۔ ختم کرو اپنی عادتیں وغیرہ، پچھتاؤ گے پھر۔ اب یہاں دیکھو کہ صحابہ کہف نے ساتھ رکھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ سو گئے،
سو گیا تو وہ بھی سو گیا، جب وہ صحابہ کرام سوئے تو وہ بھی سو گیا، جیسا کہ وہ بیدار تھے، بیدار رہتے تو وہ بھی بیدار رہتا، اور وہ فوت ہوئے تو ان کے ساتھ ہی فوت ہو گیا۔ بس آگے جو بات لکھی ہے کہ یہ بات جانی گئی ہے کہ حیوان میں سے ایک یہ بھی حیوان ہے کتا جو جنت میں داخل ہوگا، اور اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے اس کا ذکر کیا کہ صحابہ کہف کا کتا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اس بھی سند پہ بھی ہمارے ساتھ وہ گفتگو کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ قرطبی میں بھی موجود ہے کہ صحابہ کہف کا کتا جنت میں داخل ہوگا۔ اور ابن عطیہ نے کہا، اور اب میرے پاس یہ کتاب بھی موجود ہے، کہ مجھے کس نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ میرے باپ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت ابو الفضل جوہری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع مصر میں ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ ممبر پر یہ بات کر رہے تھے اور واز کر رہے تھے مومنین کو۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ من احب اہل الخیر نال من برکتہم قلب احب اہل فضل وصحبہم فذکر اللہ تعالیٰ فی حکم تنزیلہ۔ آپ کہتے ہیں جس نے اہل خیر سے محبت کی، جس نے خیر والوں سے، نیک لوگوں سے محبت کی، جس نے محبت کی اس نے ان کی برکت پا لی، اسے ان کی برکت ملی۔ کہتے ہیں دیکھو کتے نے اہل فضل سے محبت کی، نیک لوگوں سے محبت کی اور ان کی صحبت اختیار کی، تو اللہ نے اس کتے کا ذکر اپنے قرآن میں اپنی لارہ کتاب میں کر دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں فما ظنك بالمؤمنین الموحدین المحبین الاولیاء والصالحین بل فی هذا تسلیہ وانس للمؤمنین المقصرین عن درجات الکمال المحبین لنبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ آپ کہتے ہیں دیکھو، آپ کہتے ہیں تیرا کیا گمان ہے ان مومنین کے متعلق، ان مومنین کے متعلق تیرا کیا گمان ہے جو توحید پرست ہیں وہ اور اولیاء سے محبت کرنے والی ہیں۔ آپ کہتے ہیں تیرا کیا خیال ہے کہ کتا محبت کرے تو برکت پائے، کتا ان کی صحبت اختیار کرے تو قرآن میں ان کا ذکر ہو، تو کہتے ہیں تیرا کیا خیال ہے ان کے بارے میں جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں اور اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، بلکہ کہتے ہیں بلکہ فی ھذا، اس واقعے میں تو تسلیہ ہے، اس واقعے میں تو تسلی ہے۔ وہ کیا تسلی؟ کس کو؟ مومنین کو، ان مومنین کو جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے کمال درجوں سے نیچے ہیں، یعنی وہ صالحین کے درجوں کو نہیں پا سکے، وہ صالحین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہو محبت کرتے ہو بہت آگے نکل گئے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن گئے، اولیاء ہیں، تو یہ مومن ان کے درجے کو تو نہیں پا سکے، ان کو بھی تسلی ہے کہ تم نہیں پا سکے لیکن ذکر تو ان کا خیر کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، ان سے پیار تو کرتے ہو، تو کتا کرے تو کتا پا جائے، تم اگرچہ اس مقام کو نہیں پہنچے لیکن ان مقام والوں سے تمہیں محبت تو ہے، تو پھر کیسے اللہ تمہیں محروم رکھے گا؟ اللہ کیوں نہیں تمہیں برکت عطا فرمائے گا؟ اس لیے میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک بھی صحیح ہے کہ ایک قوم سے محبت تو ہے لیکن اس قوم یعنی کیا کہ جس اس کے مطابق عمل نہیں کیے، یا اس قوم من حبا یعنی کسی قوم سے محبت ہے اور وہ اس سے ملا نہیں ہے، اس سے ملا نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ مفہوم حدیث تھا، آپ نے فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے محبت کی، آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اس نے محبت کی، المرء مع من احببتا، یہ بھی ہے کہ تو اس کے ساتھ ہے جس سے تیری، آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے تو نے محبت کی ہے، اور وہ اسی قوم کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے ابھی اس سے ملا بھی نہیں ہے لیکن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو محبت جو ہے یہ بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے کہ محبت کرنے سے بندے کو ان کی برکتیں مل جاتی ہیں، اور جو فرماتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، اور تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت ہے۔ اگر کتا نیکوں سے محبت کرے تو اس کا نام آ جائے، تو جو حضور کے اصحاب سے محبت کرے، آل پاک سے محبت کرے، آل پاک کے غلاموں سے محبت کرے، صحابہ رسول کے غلاموں سے محبت کرے، اولیاء سے محبت کرے، تو پھر آپ بتاؤ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ رب اسے کیا عطا فرمائے گا اور کتنا فضل عطا فرمائے گا؟ میں آخری بات کر کے اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ ٹوٹا پھوٹا شعر مجھے آتا ہے، وہ کیا؟ فضل تیرے نہ لویا بھی تھرتا پھٹے دے سنگ لگ کے، فضل تیرے نہ لویا بھی تردا پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتا بھی جنت جوے چ جاوے نیکاں دے
संग लग के यानी फजल तेरे ना लोया भी तरदा फटिया नल जड़ के और कुत्ता भी जन्नत विच जावे नेकां दे लड़ लग के। लोहे का काम डूबना होता है, लेकिन वही लोहा अगर फट्टे के साथ लगा दिया जाए तो फट्टे का काम तैरना है। तो जब वो लोहा डूबने वाला होता है फी नफ्सी वो नीचे जाता है, लेकिन जब उसके साथ लगता है जो तैरने वाला है तो लोहा भी तैरता है। तो जब लोहा फट्टे से लगे वो तैर जाता है, तो जो कामयाब लोगों के साथ लगे अल्लाह के महबूबीन से लगे, अल्लाह पाक उसको भी पहाड़ें अता फरमा देता है, अल्लाह पाक उसे पे भी करम फरमा देता है और हम का छींटा उस पे भी मार देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपने महबूबों के साथ ही रहने की तौफीक अता फरमाए, यहाँ भी खबर में भी हशर में भी ऐसे ही बकीदा लोगों की हमें संगत और साथ नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।